السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. آج سے الحمدللہ ہم سیل شروع کر رہے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، بڑی پیاری آیت ہے یہ کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو ان کی زبان پر یہی الفاظ ہوں گے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. تمام تعریف، تمام شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اور ہم کبھی بھی یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ نے ہمیں یہاں نہ پہنچایا. تو ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کا درجہ میں یہی ہونا چاہیے. کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور اس کوشش کو کامیاب کرنا یہ اللہ کا کام ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے آج ہمیں بھی یہاں تک پہنچایا. آج سے تقریباً 2 ماہ پہلے جب یہ کورس شروع ہوا تھا تو شروع میں میں نے کسی لیکچر میں آپ کے سامنے یہ دعا جو ہے وہ پڑھی تھی. آج بھی میں اس دعا کو دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کی توفیق سے ہی ہم آج یہاں پر موجود ہیں اور اس کورس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانی فرما دی ہے کہ اس ہمارا مکمل کروا دیا ہے. فیل جو کہ ایک بہت بڑا حصہ ہے گرامر کا، وہ انشاءاللہ ہمارا آج شروع ہو جائے گا. اور حرف کے حوالے سے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ حرف کو ہم بیچ میں پڑھیں گے اور بہت سارے حروف الحمدللہ ہم اسم پڑھتے ہوئے پڑھ چکے ہیں، جن میں حروف مشبہ بالفعل، حروف نفی، حرف لا نفی جنس کا جو حرف آپ نے پڑھا تھا، پھر حرف ندا یہ آپ نے پڑھا،
پھر لام تاکید والے سارے حروف تھے جو آپ نے بیچ میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھ لیے. تو آج ہم اللہ سے پھر دعا کرتے ہوئے کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں. فعل آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے سامنے ایک بات کی تھی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر کلمہ گرامر کے اعتبار سے یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا پھر حرف ہوگا. قرآن مجید میں جو بھی لفظ آپ کو لکھا ہوا ملے گا وہ لفظ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے, اس سے باہر کوئی چیز نہیں. پھر الفاظ کے مجموعے سے جملے بنتے ہیں اور قرآن مجید میں جو جملے استعمال ہوئے وہ بھی آپ کے سامنے دو طرح کے آئیں گے. ایک جملہ اسمیہ ہوگا جس کو الحمد للہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ کے اقدار ہم پڑھ چکے ہیں. جملہ اسمیہ میں زور پیدا کرنا, جملہ اسمیہ کو منفی بنانا, جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانا, اور پھر جملہ اسمیہ میں جو مبتدا اور خبر اس کے اجزاء ہیں ان کے حوالے سے بھی تفصیلاً ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ ہمارا مبتدا یا خبر کبھی مرکب کی صورت میں آتا ہے اور وہ مرکب جو ہے وہ مرکب توصیفی, مرکب اضافی, مرکب اشاری اور مرکب جاری, یہ تمام چیزیں الحمد للہ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. یہ چیزیں ہماری فعل میں بھی چلیں گی لیکن فعل میں وہ کس حیثیت سے استعمال ہوگی انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے. تو دوسرا جملہ یعنی ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ جو آپ کو قرآن مجید میں ملے گا وہ جملہ فعلیہ ہوگا. اور جملہ فعلیہ جو ہے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ جس میں فعل آپ کو ملے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم فعل کے ساتھ ساتھ جملہ فعلیہ بھی چلنا شروع کر دیں گے اور انتہائی آسان ہے جملہ فعلیہ. تو سب سے پہلے ہم فعل کی ڈیفینیشن کو ذہن میں تازہ کرتے ہیں کہ فعل ہم نے کہا کس کو تھا. فعل آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ کلمہ ہے جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے موجود ہے. وہ کلمہ جس میں کام کا مفہوم زمانے کے حوالے سے موجود ہو وہ فعل کہلاتا ہے. اور زمانے آپ جانتے ہیں کہ تین ہیں, زمانہ ماضی, زمانہ حال اور زمانہ مستقبل. عربی زبان میں اب فعل کو ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں, بورڈ سے چلتے ہیں. فعل کی اقسام زمانے کے بعد سے اور پھر اس کے بعد باقاعدہ فعل کی گردان اور پھر جملہ فعلیہ, اس میں انشاءاللہ تفصیل سے بات ہے. آپ جانتے ہیں کہ اردو میں اور انگریزی میں زمانے کے اعتبار سے فعل تین قسم کا ہوتا ہے. اس لیے کہ زمانے میں تین ہے تو ظاہر بات ہے فعل بھی تین قسم کا ہی ہوگا. اردو میں دیکھیں تو آپ زمانے ماضی کے اعتبار سے فعل ماضی, زمانہ حال کے اعتبار سے فعل حال اور زمانہ مستقبل کے اعتبار سے فعل مستقبل. اسی طرح زمانہ آپ کا ٹینس کہلاتا ہے اور پھر انہیں تینوں زمانوں کے اعتبار سے آپ دیکھتے ہیں پاسٹ ٹینس آپ کو ملتا ہے, پریزنٹ ٹینس ملتا ہے اور فیوچر ٹینس ملتا ہے. اب عربی کی طرف آئے. عربی زبان میں زمانے وہی تین ہی ہیں لیکن زمانے کے اعتبار سے فعل دو قسم ہے. اردو اور انگریزی میں زمانے کے اعتبار سے فعل کی تین قسمیں ہیں لیکن عربی زبان میں زمانے کے اعتبار سے فعل دو قسم کا ہے. ایک ہے فعل ماضی اور دوسرا ہے فعل مضارع. پہلی بات یہ آپ نے فعل ماضی آپ کا زمانہ ماضی کو کور کرے گا اور جو فعل مضارع ہے وہ آپ کے دو زمانوں حال اور مستقبل کو کور کرے گا. اب الحمد للہ آپ اسٹیج سے نکل آئے ہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ایک ہی لفظ ہے اور وہ دو کو کور کر رہا ہے. جیسے زمانے میں ہم نے دیکھا ہوا ایک ضمیر تھی وہ مذکر کے لیے بھی تھی اور مؤنث کے لیے بھی تھی, مثنیٰ کی ضمیر تھی. پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ
ہمارے جو غیر مسلم اسماء ہیں ان کی حالت نسب اور جر وہ ایک ہی ہے. تو ایک کنفیوژن آپ کو ایک تھی کہ کون سی والی حالت نسب ہے کون سی جر ہے پتا کیسے چلے گا. تو الحمدللہ اس کنفیوژن سے آپ نکل چکے ہیں. جملے میں آپ کو استعمال جو ہے وہ پتا چل گیا تھا اس کا کہ یہاں پر یہ حالت نسب استعمال ہوئی ہے یا جر استعمال ہوئی ہے یا یہاں پر جو ہما کی ضمیر ہے یہ مذکر کے لیے آئی ہے یا مؤنث کے لیے آئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ساری چیزیں جان گئے. اسی طرح حال اور مستقبل کے لیے یہ آپ کو پھر مضارع تھوڑا سا کنفیوز کرے گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کانٹیکسٹ آپ کو بتا دے گا کہ کہاں پر آپ نے ترجمہ مضارع کا جو ہے وہ حال میں کرنا ہے اور کہاں پر آپ نے مضارع کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل میں کرنا ہے. تو زمانے کے اعتبار سے عربی زبان میں فعل کی دو قسمیں ہیں, فعل ماضی اور فعل مضارع. تو اب ہم سب سے پہلے فعل ماضی کو شروع کرتے ہیں. فعل ماضی اس کی ڈیفینیشن کی کوئی ضرورت نہیں, میں سمجھتا ہوں. یعنی کسی کام کا ہونا زمانہ ماضی میں پایا وہ آپ کا فعل ماضی کہلائے گا. اب اس میں فعل ماضی میں سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ آپ کو فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ سکھائی جائے گی. گردان آپ کو شاید مشکل لگتی ہو یا شاید آپ نے اس کو مشکل پایا ہو, لیکن حقیقتاً فعل ماضی کی یا کوئی بھی گردان انتہائی آسان گردان ہے. آپ انشاءاللہ ابھی بیٹھے بیٹھے یعنی جب میرے بورڈ پہ کروانے کے بعد آپ سب ایک ایک گردان انشاءاللہ بولیں گے اور پورے شعور کے ساتھ بولیں گے. یعنی گردان کا جو بھی آپ لفظ بول رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ لفظ کیا ہے اور اس کے معنی کے. انشاءاللہ اس طریقے سے میں کوشش کروں گا آپ کو فعل ماضی کی گردان کروانے. سب سے پہلی بات یہ گردان میں کہ گردان نام کس چیز سے ہے یہ بھی آپ کے سامنے آ جاتا ہے. اس میں آپ نے ضمائر کے دو چارٹ پڑے ہوئے ہیں. حالت رفع والا ایک چارٹ تھا اور ایک حالت نصب اور حالت جر والا چارٹ تھا. دو چارٹ ہم نے پڑھے تھے. تو دونوں چارٹ نے ضمائر کی کل تعداد کی تھی. حالت رفع والا جو چارٹ تھا اس میں ضمائر کی کل تعداد کتنی تھی 14. یعنی ایک دفعہ تعداد کر لیں کیونکہ اس کی ضرورت ہمیں پڑے گی. پھر ماضی گردان میں ہوا ہما ہم یا ہما ہمنا انتا انتما انتم انتی انتما انتمنا انا اور انتم. تو یہ 14 ضمائر ٹھیک ہو گیا. اب ان 14 ضمائر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے فعل ماضی کی گردان جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی مکمل کر دی. اب اس کو ہم ذرا پہلے اردو کے حوالے سے تھوڑا سمجھ لیں کہ اردو کے پیپر میں بھی ہمارے سامنے ایک سوال آیا کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا کہ جانا مصدر سے, جانا مصدر کسے کہتے ہیں کام کا نام, نیم آف ایکشن. جانا اصل میں کام کا نام کہا جاتا تھا. جانا مصدر سے فعل ماضی کی گردان لکھی اور ہم گردان کرتے تھے اس وقت کرتے تھے یعنی کرتے تھے بہرحال جو کرتے تھے یا جو صحیح کرتے تھے وہ گردان کس طرح کرتے تھے. میں آپ کے سامنے گردان رکھتا ہوں اردو میں جانا مصدر سے, پھر آپ خود بتائیں گے گردان نام اصل میں کس چیز کا. وہ گیا وہ گئے وہ گئی وہ گئی. کیا جو تھرڈ پرسن کے پروناؤنس ہیں اردو زبان میں تھرڈ پرسن غائب کے لیے جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں یعنی وہ مذکر مؤنث وہ واحد جمع, ان سب کو اس جانا جو لفظ ہے جو مصدر ہے اس پہ ماضی کے لفظ میں بنا کر ہم نے جملے بنا دیے. جب ہوتا ہے تو ہو گیا وہ گئے وہ گئی وہ گئی, تو گیا تم گئے.
تو گئی تم گئی، یعنی پہلے تھرڈ پرسن ہوگا، پھر سیکنڈ پرسن، اور پھر آخر میں میں گیا ہم گئے، میں گئی ہم گئی. یہ گردان ہو سکتی تھی، یعنی 10 نمبر کی گردان ہوتی تھی، اور اس وقت یہی گردان بڑی مشکل لگتی تھی، نہیں ہوتی تھی. لیکن آج دیکھیں گردان کتنی آسان ہے. آپ کو پتہ چل گیا کہ گردان کیسے بننی ہے. آپ نے اردو زبان میں استعمال ہونے والے تمام ضمائر کو، جو بھی آپ کو مصدر دیا ہوا ہے، اگر ماضی میں گردان کرنی ہے تو اس کو ماضی میں، یعنی جانا کے لیے ہم گیا لفظ استعمال کر کے ہم نے جملے بنا دیے. اب میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ آنا مصدر سے پھر ماضی گردان کریں تو کیا ہوگی؟ وہ آیا وہ آئے، وہ آئی وہ آئی، تو آیا تم آئے، تو آئی تم آئی، میں آیا ہم آئے، میں آئی ہم آئے. یہ بھی آپ کی ماضی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا گردان انگلش میں بھی ہوتی ہے، انگلش میں بھی ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ انگلش میں گردان جو ہے وہ فرسٹ پرسن سے شروع ہوتی ہے اور تھرڈ پرسن سے. یعنی میں نے آپ کے ساتھ اردو میں جو بولی ہے تھرڈ پرسن سے شروع کیا نا، تھرڈ پرسن سے فرسٹ پرسن تک آیا، لیکن انگریزی میں ہم فرسٹ پرسن سے تھرڈ پرسن کی طرف جائیں گے. مطلب دیکھیں یہ جو جانا ہے، یہ جانا مصدر ہے. اب جانا کی انگریزی کیا ہے؟ جانا کی انگریزی ہے ٹو گو، یعنی انفینیٹو کیا ہے؟ ٹو گو ہے نا، یعنی انفینیٹو آپ لگاتے ٹو ہے اس کے ساتھ. اس کے لیے جانا. اب ٹو گو یہ آپ کا انفینیٹو ہے، اس سے ہم نے گردان کرنی ہے، یعنی کنجوگیٹ کرنا ہے انگریزی میں. اس میں فرسٹ پرسن سے ہم شروع کریں گے. فرسٹ پرسن. اب انگریزی میں جو زبان استعمال ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. آئی وینٹ ماضی میں کرنا ہے، آئی وینٹ وی وینٹ. کلیئر ہو گیا؟ آئی وینٹ وی وینٹ. اب اس میں مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے. پھر سیکنڈ پرسن کی طرف آ جائے، یو وینٹ. نہ مذکر مؤنث کا فرق ہے نہ واحد جمع کا فرق ہے. ایک یو وینٹ اکیلا ہی کافی ہے. اچھا سیکنڈ پرسن بھی کور ہو گیا. تھرڈ پرسن کی طرف آئے تو ہی وینٹ، شی وینٹ، اٹ وینٹ اور دے وینٹ. یہ آپ کی کہہ لیں کہ گردان ہوگی. ٹھیک ہے. ان سے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گردان میں ہے کہ جس کا نام کوئی ایسی بلا نہیں ہے. گردان وہ کیا ہے؟ جس زبان میں آپ گردان کر رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے ضمائر کو آپ نے استعمال کرنا ہے. جو آپ کو لفظ دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اچھا اردو میں ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے آپ کے سامنے گردانے کی، اس میں آپ نے دیکھا کافی سارے جملے بنے. جیسے ہم نے جانا سے کی تھی تو کتنے جملے بنے؟ وہ گیا، وہ گئے، دو، وہ گئی، وہ گئی، چار، چار اسی طرح حاضر کے 8 اور 4 متکلم کے کتنے بن گئے؟ 12 جملے. اچھا بعض اوقات یہ 12 جملے اردو میں بھی نہیں بنتے پورے. کس طرح نہیں بنتے؟ مثلا میں آپ کو ایک اور لفظ دیتا ہوں، کہتا ہوں کہ اس سے ذرا گردان کریں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ کھانا مصدر سے، کھانا ٹو ایٹ، اس سے آپ گردان کریں اردو میں تو آپ کیا کہیں گے؟ اس نے کھایا. اب یہ نہیں کہیں گے نا وہ کھایا، اس نے کھایا، انہوں نے کھایا. اچھا اب مؤنث کے لیے کوئی نئے لفظ آئیں گے؟ نہیں، وہی جو لفظ ہے وہ یہاں پر بھی کفایت کریں گے، لہٰذا دوبارہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یعنی 2 ہی جملے کافی ہو گئے. اس نے کھایا، انہوں نے کھایا، چاہے وہ مذکر سے چاہے مؤنث سے. تو نے کھایا، تم نے کھایا، میں نے کھایا، ہم نے کھایا. تو 6 جملوں میں آپ کا کام ہو گیا. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے فعل پہ، وہ فعل کس قسم کا ہے. فعل ہو گیا نا. اچھا انگریزی میں وہ سارے ضمائر استعمال ہوں گے. یعنی وہ بات ہے حدیث کی آئی کہ جب آپ نے تھرڈ پرسن کی میں نے بات کی تھی نا تو میں نے کہا تھا کہ آئی اور وی کے لیے مذکر مؤنث کا فرق نہیں ہے. تو اس طرح اردو میں بھی بعض افعال میں آپ کو مذکر اور مؤنث کا فرق کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اب ہم آ رہے ہیں عربی کی گردان. یعنی اب الحمدللہ آپ کو کانسیپٹ یہ ہو گیا گردان کس چیز کا نام ہے.
جس زبان میں آپ گردان کر رہے ہیں اس زبان میں استعمال ہونے والے تمام ضمائر آپ استعمال کریں گے جو آپ کو مصدر دیا ہوا ہے اس کو اس فعل ماضی میں ہے تو ماضی میں کنورٹ کرتے ہوئے. اچھا جی اب دیکھیں یہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں کہ عربی میں استعمال ہونے والے ضمائر کی تعداد کتنی ہے 14. تو اس کا مطلب ہے عربی زبان میں جو گردان بنے گی اس کے 14 جملے ہوں گے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ گردان جو ہم نے کیا اردو میں کیا انگریزی میں کیا وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے. تو عربی زبان میں جو گردان کا ایک لفظ آپ کے سامنے آئے گا وہ پورا کا پورا ایک جملہ ہوگا اور وہی آپ کا جملہ پھیلیا ہوگا تو اس کا مطلب ہے جب آپ یہاں سے گردانے کر کے کچھ اٹھیں گے تو آپ سینکڑوں جملے بنا کر اٹھیں گے یہاں سے انشاءاللہ. اب اگلی بات کی طرف اردو میں دیکھیں یہ ایک کام کا نام ہے جانا. اس کام کے لیے میں نے اردو میں کچھ حروف استعمال کیے ہیں جیم الف نون الف یہ حروف استعمال کیے نا. اس سے ایک لفظ میرے سامنے بنا اور وہ لفظ بتا رہا ہے کہ جانے کا کام ہو رہا ہے. اچھا اگر میں آنے کا کام شروع کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں یہی حروف استعمال کروں گا؟ نہیں. اس کے لیے میں کیا حروف استعمال کروں گا؟ الف مدہ نون اور الف. اسی طرح پینا ایک کام ہے الگ تو اس کے لیے میں الگ سے حروف استعمال کروں گا. ایسے نہیں ہر کام کے لیے آپ نے اردو میں کچھ مخصوص حروف استعمال کیے. یہی چیز انگریزی میں آپ نے ٹو گو دو حروف استعمال کیے جیو. لیکن کیا یہی دو حروف آپ آنے کے لیے بھی استعمال کریں گے؟ نہیں. اس کے لیے کیا کریں گے؟ ٹو کم اس کے لیے سی او ایم ای 4 حروف استعمال کریں گے. پھر کیا پینے کے لیے؟ نہیں. پینے کے لیے آپ ٹو ڈرنک یعنی ڈی آر آئی ایل کے. تو اس سے ایک بات آپ کے سامنے اور آئی کہ جو بھی کام آپ نے کرنا ہے اس کام کے لیے ہر زبان میں کچھ مخصوص حروف استعمال باقی ہوگی. تو عربی زبان میں بھی جانا کے لیے یا ٹو گو کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ 3 حروف ہیں اور وہ ہیں زال ہا اور با. ٹھیک ہو گیا. اردو میں آپ یہ جو آپ کا کام ہے جانے والا اس کے لیے یہ حروف استعمال کیے. انگریزی میں اس جانے والے کام کے لیے آپ نے یہ حروف استعمال کیے اور عربی میں اس جانا کام کے لیے آپ نے یہ 3 حروف استعمال کیے. اور عربی زبان کی خصوصیت یہ ہے خاصیت یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے تقریباً 99.99% افعال ان کے لیے جو حروف استعمال ہوں گے وہ 3 حروف ہی ہیں. تو یہ اور آسانی ہوگی. لیکن دیکھنے کا ایسا نہیں تھا. آپ نے جانے کے لیے 2 حروف استعمال کیے. آنے کے لیے کم سی او ایم ای 4 حروف استعمال کیے. اسی طرح 6 to 6 اس کے لیے 3 حروف استعمال کیے. تو مختلف حروف ہیں. لیکن عربی زبان میں آپ کو ایک سمجھ ملے گی اس حوالے سے کہ 99.99% افعال ایسے ہوں گے جن میں فعل کے لیے 3 حروف استعمال کریں. اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے ماضی کی گردان جو ہے وہ مکمل کر رہا ہوں. یہ بنیادی سب سے اہم تھی اس لیے میں نے خاص طور پہ کہا تھا کہ آپ پہلا دن جو ہے کمیشن فعل کا وہ مس نہ کریں. گردان میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ دیتا اور کہتا آپ یاد کریں آپ یاد کر لیتے. لیکن میں آج آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گردان اصل میں نام ہے کس چیز اور اسے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے اور بھی بہت ساری چیزیں آئیں گی اور آپ کے جملہ فعلیہ ان شاء اللہ تعالیٰ. سب سے پہلے ہم تھرڈ پرسن جس کو ہم غائب کہتے ہیں اس کے جو ہے وہ سیدھے بنائیں گے گردان میں اور اس کے بعد پھر ہمارے پاس آئیں گے سیکنڈ پرسن کے. یعنی اس میں حاضر غائب کے مقابلے میں حاضر استعمال کرتے ہیں. مخاطب ہم کہہ دیتے ہیں. اور پھر تیسری چیز آپ کے سامنے آئے گی فرسٹ پرسن. اور فرسٹ پرسن سے مراد کیا ہے؟ متکلم.
کلام کرنے والا، اور اس سے ہم بات کر چکے ہیں کہ فرسٹ پرسن جسے کہتے ہیں جو بات کر رہا ہے، جو کلام کر رہا ہے. میں فرسٹ پرسن ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سیکنڈ پرسن ہے، اور ان کی بات کر رہا ہوں تو یہ تھرڈ پرسن ہے. تو اسپیکنگ پرسن از دا فرسٹ پرسن، دا پرسن اسپوکن ٹو از دا سیکنڈ پرسن، اینڈ دا پرسن اسپوکن اباؤٹ از دا تھرڈ پرسن. یعنی یہ کلیئر ہو سکتا ہے. اچھا، تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن اور فرسٹ پرسن، اس میں ہمارے سامنے مذکر اور مؤنث. کوئی وہ 14 خانے جو ضمائر والے ہیں نا، کوئی میں آپ کو سمجھ رہا ہوں. سیکنڈ پرسن میں بھی مذکر مؤنث اور فرسٹ پرسن میں بھی مذکر اور ہمارے سامنے آ جائے گی جی عدد کے حوالے سے واحد، مثنیٰ اور باقی لائن وغیرہ لگا کے ہمارے 14 خانے پورے ہو جائیں گے. لائن میں لگا رہا میں نے آپ کے سامنے بات کیا رکھی ہے کہ اردو کی گردان کو سامنے رکھے، کیونکہ اردو کی گردان بھی تھرڈ پرسن سے شروع ہو رہی ہے اور عربی کی گردان بھی تھرڈ پرسن سے شروع ہو رہی ہے. اور چونکہ اردو ہم نے طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ سیکھی ہوئی زبان جو ہماری اپنی زبان ہے، ان سیکھی زبانوں کی مدد سے ہمارا بھی زبان کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جانا وہ گیا، یہی آئے گا نا پہلا جملہ، وہ گیا. اب وہ گیا بتا رہے ہیں آپ کو کہ وہ ایک ہے اور وہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اور مذکر اور وہ بتا رہا ہے تھرڈ پرسن ہے. تو یہاں پر جو پہلا لفظ آئے گا عربی زبان میں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بیکٹیریل عربی میں جانا کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں زال، ہا اور با. تو یہی بیکٹیریل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کا آ گیا زال، ہا، با. اور جو پہلا لفظ آپ کے سامنے بنے گا، جو پہلا جملہ بننے لگا عربی زبان کا، جو پہلا جملہ فعلیہ بننے لگا آپ کے سامنے عربی زبان کا، وہ عربی میں آپ کو پتا ہے کہ جو حروف ہے، حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں. خالی حروف کچھ نہیں کریں گے جب تک اس پہ مناسب حرکات لگائی جائیں گی. تو مناسب اپنے حرکات لگا رہا ہوں اور وہ تینوں حرکات جو ہے وہ زبر ہے. تو یہ جو پہلا لفظ آپ کے سامنے آیا ذہبا، یہ وہ گیا. ذہبا وہ ایک مذکر گیا، یعنی ایک مذکر بریکٹ میں کر لیں، انڈرسٹوڈ ہے. ذہبا وہ گیا، لے ہو گیا. اچھا، اب آپ خود مجھے بتائیں گے کہ جو اگلا خانہ ہے اس میں اردو میں جملہ کیا بنے گا؟ وہ دو مذکر گئے، یہی بنے گا نا. اچھا، اب وہ دو مذکر گئے، اس میں ہم ان دو کو کیسے شو کریں گے؟ پہلے ہم سے دیکھیں، آپ کہیں گے کہ اس میں وہ تو ہے ہی، یہ تو وہی میٹیریل تھا. ٹھیک ہے، میں نے ذہبا کہا تو آپ کو کہا کہ وہ گیا. آپ کہیں گے وہ کہاں ہے؟ تو وہ جو ہے اس کے اندر ہے، وہ اس کے اندر ہے. اچھی طرح اسے نوٹ کر لیں. جو ماضی کی گردان کا پہلا جملہ آپ کے سامنے آئے گا، جو پہلا صیغہ آئے گا، اس میں وہ جو ہے وہ اس کے اندر ہوگا. کلیئر ہو گیا؟ اب ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ دو مذکر گئے. تو جانے کے لیے وہی ہمارے پاس حروف ہے، لیکن اب ان دو کو ہم دیکھیں عربی میں کیسے شو کریں گے. ایک الف کے ساتھ. آپ نے کہا ذہبا، اب ذہبا کا ترجمہ ہوگا وہ دو مذکر گئے. کلیئر ہو گیا؟ یعنی پتہ چل گیا نا. دونوں میں دیکھیں فرق کس کا چل رہا ہے، الف کا فرق ہے. یہ الف جو ہے وہ دو پہ شو کر رہا ہے، دو مذکر پہ شو کر رہا ہے. تو ذہبا ذہبا. اب اس کے بعد جو تیسرا خانہ ہے آپ کا، اس میں دیکھیں کیا بنے گا اردو جملہ. وہ سب مذکر بریکٹ میں کر لیں گئے، یعنی وہ گئے. اب وہ گئے تو ہم کیسے شو کریں گے؟ وہ اردو میں جیسے گیا گئے بار بار آ رہا ہے، تو عربی میں بھی وہی میٹیریل استعمال ہوگا. تو اس کے لیے میرے پاس وہی میٹیریل ہے زال، ہا، با. اچھا، اور
کو عربی زبان میں شو کیا جائے گا واو کے ساتھ، واو کے ساتھ. ٹھیک. اب پہلی بات یہ کہ واو کی دوستی کس حرکت کے ساتھ ہوتی ہے؟ پیش کے ساتھ. واو کی دوستی کس حرکت کے ساتھ ہے؟ پیش کے ساتھ. تو پہلا کام یہ ہوگا کہ اس حرکت کو بھی تیز کر دیا جائے گا اور یہ زبر سے پیش ہوگی، اور پھر ماضی گزان کے اس سیغے میں ایک الف لکھنے میں اضافی طور پہ لگایا جاتا ہے، اور یہ آپ کا لفظ بن گیا ذہبوا. ذہبا ذہبا ذہبوا. اس واو پہ آپ کچھ نام ہی ڈالیں تو کوئی پریشانی والی بات نہیں، اس لیے کہ پیش کے ساتھ جب واو آ جاتا ہے تو اسے آپ لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویسے چلے کیونکہ ہماری عادت ہے، ہم نے ظاہر بات ہے اردو میں عربی پڑھی ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ ساکن آپ کو واو پہ نظر آئے گا. تو ذہب ذہبا ذہبوا تینوں کے. اب آئیں گے، اب یہ کہاں کس کا بن رہا ہے؟ واحد مؤنث غائب. وہ گئی یعنی شی وینٹ. اب جانے کے لیے کیا نتیجہ ہے ہمارے پاس؟ زال ہا اور حرکات ہونی ہے. مؤنث کو ہم شو کریں گے تا ساکن کے ساتھ، اور یہ بن جائے گا ذہبت. وہ ایک مؤنث گئی ذہبت. اب وہ دو مؤنث گئی، وہ دو کو ہم کس سے شو کرتے ہیں؟ الف سے. لہذا یہی جو مؤنث کا ہمارے پاس لفظ بن گیا، اس کے آخر میں ہم الف لگا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ صرف ایک مرتبہ کی پریشانی ہے آپ کو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. یعنی آگے آپ کو پتا چل جائے گا کہ دان بنتی کیسے. یہ نہیں کہا آپ نے. اچھا اب دیکھیں تا ساکن کی، اس ساکن کے ساتھ الف کو پڑھنا ناممکن ہے، ایسی ہے نا. تو اس تا ساکن کو آپ چینج کر دیں گے زبر کے ساتھ، تو یہ لفظ آپ کے سامنے آ جائے گا ذہبتا. یہ 5 الفاظ ایک دفعہ دوہرا لیں. ذہب ذہبا ذہبوا ذہبت ذہبتا. ٹھیک ہو گیا. ایک مرتبہ ذہب ذہبا ذہبوا ذہبت ذہبتا. اب اس کے بعد نوٹ کریں کہ چھٹا کون سا ہے؟ وہ سب مؤنث گئی، وہ سب مؤنث گئی. اب یہ آپ کا اصل آپ کہہ لیں کہ پوائنٹ ہے جہاں سے گردان جو ہے وہ بدل جائے گی. بدل جائے گی کیسے بدلے گی وہ آپ کے سامنے آتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہم نے وہ سب کو شو کیسے کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے حروف وہی 3 اور حرکات میں نے وہی بنیادی پہلے لگائی. وہ سب کو عربی زبان میں شو کیا جائے گا نون زبر کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے والے حرف کو لازماً ساکن کر دیا جائے گا. تو یہ آپ کا بن جائے گا ذہبنا. ذہبنا یعنی کیا کیا آپ نے؟ وہ جو آپ کے پاس 3 حروف تھے اس کے آخری حرف کو ساکن کر دیا اور نون زبر نہ لگا دیا. یہ زیادہ آسان ہو گیا. ذہبنا. اب یہ جو ذہب کی آواز آئی نا آپ کو، اب یہاں سے لے کے آخر تک آپ کو ذہب 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 کی آواز ہے. ٹھیک. اس لیے پہلا کام میں کر رہا ہوں کہ وہ ذہب جو ہے سب لکھ لیتا ہوں، اور پھر باقی لفظ کیسے بنے گی وہ انشاءاللہ کلیئر ہو جاتا ہے. تو پہلے میں ذہب طرح لکھ لوں، آپ مجھے بھی مشکل دے گا، آپ کو رہے گا. پورا ہو گیا، پورا ہو گیا. یہ جگہ خالی وہ جب ادھر آگے کھڑے ہوتے ہیں نا پھر اس لیے سائڈ کر دیں گے.
لیکن یعنی جو چھٹے صیغے میں آپ کے پاس شکل بنی ہے نا ذہب، وہ چھٹے سے شروع ہو کے 14ویں تک چلی. اب دیکھیں جی ہمارے 6 غائب کے صیغے مکمل ہو گئے، 6 جملے مکمل ہو گئے. ذہب ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. اچھا اب سیکنڈ پرسن میں تو کی عربی کیا ہوتی ہے جی؟ انتا. انتا اور 2 تو انتما، 2 سے زیادہ تو انتم. اب ان سب میں سے ان نکال دیں، پیچھے کیا بچ گیا؟ تا. تما. ذہبتا ذہبتما ذہبتم. اس کے بعد مؤنث تو انتی، 2 مؤنث تو انتما، زیادہ مؤنث تو انتمنا. ان میں سے ان کو کامن نکالے تو کسی کیا بچ گیا؟ تما تما تمنا. تو وہی ذہب کا لفظ ہم نے لگایا اور اس کے ساتھ تا تما تم، تی تما تمنا لگا دیا. ٹھیک، یہ آپ کے حاضر کے 6 صیغے 6 جملے. لیکن جب کون سے رہ گئے متکلم کے؟ اب غور کریں، تا کو ذرا غور کریں. تا پہ زبر آ گئی، تا پہ زیر آ گئی، تا پہ علامت سکون آ گئی. اب تا پہ کیا رہے گا؟ پیش. پیش. تو وہ پیش والی تا جو ہے وہ یہاں لگا دیں. ذہب ذہب کلیئر ہو گیا. اب رہ گیا ایک رہ گیا. ہم نے اسٹارٹ کہاں سے لیا تھا؟ یہ کام یہاں سے کہاں سے لیا تھا؟ یہ نون زبر نا سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، تو ختم بھی ہم نون زبر نا پہ ہی کریں گے، لیکن ختم کرنے کے لیے ایک الف لگا دیں گے. ذہب آپ کی ماضی کی لگان دیکھو. اب دیکھیں اس لگان کو ذرا پوری پوری آنکھ سے. ذہبا ذہبا ذہبو ذہبت ذہبتا ذہبنا. ذہبتا ذہبتما ذہبتم ذہبتی ذہبتما ذہبتمنا ذہبتم ذہبنا. یہ ہے ذہبنا اور یہ ہے ذہبنا. یہ لمبا کرنے سے، اگر لمبا نہیں کریں گے تو یہ بن جائے گا، اور اس کو لمبا کر دیا تو یہ بن جائے گا. تو اس لیے پورا خیال کر کے آپ نے گردان کرنی ہے. تو الحمدللہ آپ دیکھیں 14 سیکھے، 14 جملے آپ نے کلیئر ہو گئے. لیکن اب ہم گردان جو ہے وہ ایک کر کے شروع کرتے ہیں. پہلی گردان کریں گے. تو اب آپ نے نوٹ یہ کرنا ہے، اب یہی ہماری کیٹیگری ہے. اب جو مختلف کام ہے ان کے لیے عربی زبان میں کیا میٹیریل استعمال ہوتا ہے یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے. یہی آپ کی ویکیبلری ہے، اسے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہی ویکیبلری ہماری ان شاء اللہ تعالیٰ اس کلاس میں آنے والے جملوں میں استعمال ہوگی، اور قرآن مجید میں بھی ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ویکیبلری آپ کے سامنے، اس میں سے اکثر ویکیبلری جو ہے آپ کے سامنے رہے گی ان شاء اللہ. تو ایک آپ کے سامنے کام کے لیے میٹیریل آ گیا ذہبا، اور اس سے 14 جملے آپ کے فعل کے مکمل ہو گئے، 14 جملے بنا لیے. اب ایک آپ کو میٹیریل دیتا ہوں گلزار صاحب کو، اسے جب گردان کریں گے تو 14 اور ہو جائیں گے. پھر اینڈ پہ ہم کیلکولیٹ کریں گے کہ آج ہم نے کتنے جملہ فعلیہ بنا. جی گلزار صاحب. جی اب میں آپ کو دے رہا ہوں داخل ہونا، ٹھیک ہے، یہ کام ہے داخل ہونا. اس کے لیے عربی زبان میں جو میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے وہ ان 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، دال کالا. اس سے گردان کریں گے آپ. دخلا دخلا دخلو دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتنا دخلتم دخلتم دخلتی دخلتما دخلتنا دخلتو دخلنا. ایک اور انشاءاللہ ابھی آتے ہیں واپسی پہ. دخلا دخلا دخلو
دخلت. اچھا ان دو کو ان میں فرق آپ اکثر گڑبڑ کر دیں گے. آپ سے لیں گے دخلا دخلا وہ لگیں گے جیسے ایک جیسے. ان میں فرق کرنے کا آسان طریقہ ہے دونوں کو اکٹھا بولے اور ایک کو لمبا کرتے ہیں. دخلا دخلا دخلو تو وہ فرق جو ہے وہ بھی چلا کر کرو. دخلت دخلتا دخلنا دخلتا دخلتما دخلتم دخلتی دخلتما دخلتنا دخلتو دخلنا. کلیئر ہو گیا جی. ایک اور چلے گا تھوڑا سا کے تو جی جی ضربا ضربا ضربو ضربن ضربنا ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتی ضربتما ضربتن ضربتی ضربتو ضربت ضربنا. جی دانش آپ کو داخل ہونے کے لیے آپ کے سامنے میٹیریل آ گیا. آپ باہر نکلنے کے لیے عربی زبان میں کیا میٹیریل ہوگا؟ وہ ہے خا را اور جی. جی دانش اچھا دیکھیں یہاں تک میرا گاڑی سلو ہوتی ہے تھوڑی اور اس کے بعد یہاں سے گاڑی تیز ہو جاتی ہے. تو باقی یہ بالکل ایسے ہی ہے. یعنی آپ دیکھیں بالکل یہ ٹرین کی مثال دیا کرتا ہوں. ٹرین پہ آپ بیٹھے تو ٹرین جب چلتی ہے تو ذرا آہستہ آہستہ چلتی ہے. اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ سلو ہی ہوتا ہے اس کا. تو بالکل سلو ہو رہا ہے. ذهبا ذهبا ذهبوا ذهبت ذهبتا تھوڑی سی آگے کی طرف وہ کانٹا بدلتی ہے. تو یہاں پر کانٹا بدلا جا رہا ہے. جب کانٹا بدلتی ہے تو آواز کی آتی ہے گورنمنٹ کی آواز. تو یہاں آپ کو دیکھیں یہاں آپ کو پریشانی ہوتی ہے. یعنی یہاں آپ کو ذرا ہر مطلب ہر تو نہیں کہہ رہے آپ اکثر لوگ یہاں پر اٹکیں گے. لیکن یہاں پر وہ گرڑ کی جو آواز ہے نا وہ یہاں پر ہوگی ذهبنا. اور جب دوسری پٹری میں گاڑی آتی ہے تو پھر وہ بھاگتی ہے اور آپ کو آوازیں آتی ہے چھکتک 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 کی. تو بالکل وہی آوازیں ہیں. ذهبتا ذهبتما ذهبتم ذهبتی ذهبتما ذهبتن ذهبتو ذهبنا. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. تو الحمدللہ تین میٹیریل ہمارے سامنے آ گیا. ذهبا دخلا خرج. جی اسلام مضافت نے کسان کی لیکن اسے آپ ایک مطلب اور ذرا واضح انداز میں کر دیں. مارنے کے لیے عربی زبان میں جو میٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ واو را با کا ہے. اور یہ پہلا سیکھا کیا بنے گا؟ پہلا بتانے کی ضرورت ہے آپ کو. اس کے بعد آپ دیکھیں کیسے گاڑی دوڑاتے ہیں. چلا جی یہ پیسنجر بھی ہے یعنی یہ دوسرے کانٹے میں بھی دوسری پٹری پہنچ گئی گاڑی جو ہے ایک بار چل پڑے وہ پہنچ جاتی ہے. اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی میں آپ کو میٹیریل دے رہا ہوں. را زا اور قاف یہ رزق دینا یا عطا کرنا کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. تو پہلا آپ کیا بنے گا؟ رزقا. جی پہلے لمبا ہو گیا. ان دونوں کو اتنا بولے نا رزقا رزقا تو دوسرا آٹومیٹکلی لمبا ہو جائے گا. جی آپ پٹری وہ ڈبے بجا سے چاہیے. جی ڈبے رہتے نا کون سے. جی رزقنا. جی رزقنا. اب دیکھیں ساتھ ساتھ نوٹ کر رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. رزقنا ہم نے عطا کیا اور اس میں سے جو ہم نے عطا کیا انہیں وہ خرچ کیا. یہ ہو گیا. جی طارق صاحب. جی طارق صاحب آپ کھڑے کے بیٹھے بیٹھنے کے عربی زبان میں میٹیریل استعمال ہوتا ہے جیم لام سین. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلا کیا بنے گا؟
जलसा ये जलसा का लफ्ज़ है, आप पूरी गर्दान करें जलसा ये बोला शुरू से है ना जलसा 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 जलसु जलसु जलसत जलसत जलसता जलसता ठीक है लेकिन यहाँ से नाम दे दो ना, यहाँ अक्सर प्रॉब्लम आएगी। जलसना, अब जलस जलस की बात आएगी, जलस जलस जलस्ता जलस्तमा जलस्तम जलस्ती जलस्तमा जलस्ना सुनना जलस्ना जलस्तु जलस ना, ठीक हो गया जी। आपको देखो अरबी जुबान में खाल आम का पैदा करना के लिए इस्तेमाल होता है मेटीरियल भी। खालका 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 खालकु खालकत खालकता खालकता खालकना कल्पना जी, खालकता खालकुमा खालकुम खालकत खालकी खालकुमा खालकुमा खालक खालकी खालकुमा खालकना अलग ना। अब देखिए भाई आपके आयत लिखे मां खलक तुल जिन्ना, खलक तू मैंने नहीं पैदा किया अल जिन्ना जिन्नों को वल इंसा और इंसानों को इल्ला लियाबुदून, मगर ये कि वो मेरी इबादत। ठीक है, तो इंशाल्लाह तो साथ साथ जो है पहचान भी करते रहे। मैं जी आखिरी लफ्ज़ जो है मुकम्मल कर लेकिन के टाइम हमारा जो है खत्म हो गया, पहचान आप करेंगे। लफ्ज़ आपको मैं दे रहा हूं फाताहा, अरबी जुबान में खोलने के लिए इस्तेमाल जी। फतह 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 माशाल्लाह फतह 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 जरा सुन के ऐसा चलाएंगे नहीं तो जी। फताहत फतह 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 फताहता फतह फताहना, अब जोड़ाएं फतह करते थे फताहता फताहतुमा फताहतु फताहतु फताहना। लेकिन कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 को 14 से मल्टीप्लाई करें 90 ऐसे ही है। कितने बन गया था 98? 98 जुमले आपने मुकम्मल कर दिए। 98 जुमले आपने आज मुकम्मल कर लिए। ऐसे नहीं हो सकी तो ऐसा भी होता है कि 98 में भी बात उसे पढ़ना पड़ जाता है। इंशाल्लाह कल ऐसे मुकम्मल करेंगे। तो ये आपकी गर्दान थी, अब्दुल्ला इस पे मजीद प्रैक्टिस करेंगे कल। और जो जुमला हमारे सामने आ गया, अब ये जुमला कहते हैं, अंग्रेजी में आपने कहा ही वेंट, उर्दू में आपने कहा हो गया, अरबी में आपसे कह रहे हैं ज़हाबा। तो वो जो है ही जो है वो मैं बता तो चुका हूँ आपको कि वो इसके अंदर है, लेकिन इस पे तफसील से इंशाअल्लाह बात कल करेंगे। सुब्हानअल्लाह व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।